واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات عطر پر ہو. بزرگان من، جیسا کہ آپ نے قابل محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالخالق مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی سے میرے موضوع سخن کے متعلق سن لیا ہے کہ میں آج جس مقدس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اس ماہ مبارک کا الوداعی پیغام. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری زبان کی گرہ کو کھول دے، شرح صدر فرمائے، قرآن و سنت کی روشنی میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو ہم سنیں اور سنائیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہ ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ اللہ کا مہمان مہینہ انتہائی سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ
اپنی تمام ترفیع و برکات کو برساتے ہوئے اپنے آخری عشرے میں اور آخری ایام میں داخل ہو چکا ہے۔ بقیہ چند دن ہیں اس بابرکت مہینے کے۔ آج اسی مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے اس بابرکت مہینے کا آپ کے نام جو پیغام ہے اس کو ہم آپ کے سامنے گوش گزار کریں۔ میں بلا تمہید اختصار کے ساتھ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ ہی اپنے موضوع کو بیان کر کے سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا پیغام رمضان المبارک کا ہم مسلمانوں کے نام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ان میں سے چند مخلوقات کو منتخب فرمایا، ان کے انتخاب کیا، ان کو عظمت بخشی، ان کو فضیلت عطا فرمائی، ان کو مقام عطا کیا۔ یہ ماہ رمضان ہم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ سال بھر کے 12 مہینوں میں سے جس طرح اللہ رب العالمین نے مجھے منتخب کر کے سید الاشہر بنایا، اے انسان، اے خصوصاً مسلمان، تمہیں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی تمام تر مخلوقات سے منتخب کر کے اشرف المخلوقات بنایا۔ جس طرح اللہ نے مجھے فوقیت دی، مجھے عظمت عطا کی، مجھے مقام عطا کیا، بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین نے تجھے بھی فوقیت عطا فرمائی ہے۔ بلکہ تیری فوقیت کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسمیں اٹھا کر ارشاد فرمایا، میں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ چار قسمیں اٹھا کر فرمایا اس انسان کو ہم نے انتہائی خوبصورت پیدا کیا ہے۔ کیوں نہ ہوتا؟ ہم نے تمام تر مخلوقات کو پیدا کیا تو صرف کلمہ کن کہا، کن فیکون، وہ چیزیں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ لیکن جب انسان کی باری آئی تو فرمایا خلقت بیدی، اس انسان کو ہم نے اتنی عظمت عطا کی ہے کہ رب کائنات اگر چاہتا تو ہمیں بھی کن کہہ کے پیدا فرما دیتا، لیکن فرمایا نہیں، تیری تکریم، تیری عزت، تیرے شرف کا تقاضا یہ تھا کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے پیدا فرماؤں، اس لیے تجھے بھی اللہ رب العالمین نے عظمت عطا کی ہے، اور اس عظمت کا پاس رکھنا ہے۔ پاس کیسے رکھنا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے جس طرح مجھے عظمت عطا کی اور مجھے نیکیوں کا مہینہ بنایا ہے، تجھے بھی اللہ رب العالمین نے اتنا مقام، اتنی عظمت عطا کی ہے، تو صرف اور صرف کس کے لیے؟ فرمایا صرف اپنی عبادت کے لیے تجھے پیدا کیا، اس لیے تجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس لیے تم نے اپنی عظمت کا پاس کرنا ہے، تم نے اس فوقیت کو ضائع اور برباد نہیں کرنا ہے، تو نے اس عظمت کی توہین نہیں کرنا ہے کہ تمہاری یہ جبین اللہ رب العالمین نے اپنے در کے لیے بنائی ہے۔
تو اس لیے یہ تمہاری جبین جھکے تو صرف اور صرف اس اللہ کے سامنے جھکے۔ یہ پہلا پیغام کہ صرف اور صرف تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، تیری یہ جبین جھکتی ہے تو صرف اللہ کے لیے جھکے، تیرا ہاتھ اٹھتا ہے تو صرف اللہ کے سامنے اٹھنا چاہیے، کسی غیر اللہ کے سامنے نہ تیری جبین جھکنی چاہیے نہ یہ تیرا ہاتھ اٹھنا چاہیے کہ تو اس سے سوال کرتا پھرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی عظمت کا خیال رکھو، اللہ رب العالمین نے تمہیں اپنی توحید کے لیے پیدا کیا، تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو صرف اور صرف عبادت کرنا ہے تو اللہ کی عبادت کرنا، صرف اور صرف اللہ کی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ آگے چلیے، دوسرا پیغام کیا ہے؟ اس عبادت کو صرف رمضانی عبادت نہیں بنانا ہے۔ اسلام کا تصور عبادت یہ نہیں ہے کہ کوئی مہینہ مخصوص ہے عبادت کے لیے، کوئی وقت خاص ہے کہ صرف اس عبادت کو اس مہینے میں، اس دن میں، اس رات کو کرنا ہے، اس کے بعد تم نے سال بھر بالکل بلا دینا ہے۔ ایسا تصور عبادت نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ اپنے نبی کو، اپنے حبیب مکرم کو یہ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرو حتیٰ یاتیک الیقین، یقین آ جائے، تمہیں یقین ہو جائے۔ کس بات کا یقین؟ جیسے آج کل بعض گمراہ صوفیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز اتنی پڑھی، یقین ہو گیا اور اب ہم عبادت سے مستثنا ہو گئے، اب ہمیں عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا یقین نہیں ہے، بلکہ فرمایا میرے محبوب یقین یہ ہے تم نے عبادت اتنی کرنا ہے کہ یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، تو اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے کیسی استقامت دکھائی؟ جب سے عبادت شروع کی، جب سے آپ نے اللہ کے سامنے قیام رکوع سجود کرنے شروع کیے، ذکر کرنا شروع کیا، تو کیسی استقامت دکھائی؟ چاہے حضر ہے، چاہے سفر ہے، چاہے صحت ہے، چاہے بیماری ہے، تندرستی میں بھی، توانائی میں بھی، کمزوری میں بھی، ناتوانی میں بھی میرے آقا علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ بلکہ آپ آقا علیہ السلام کا آخری وقت سیرت کی کتابیں اٹھا کر پڑھ کر تو دیکھیے، میرے آقا علیہ السلام غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، بے ہوشی طاری ہوتی ہے، جیسے ہی ہوش میں آتے ہیں کیا سب سے پہلا سوال کرتے ہیں؟ آپ پوچھتے ہیں میرے صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ اللہ اکبر۔ ہوش آتی ہے تو یہ سوال کیا جاتا ہے میرے امتی عبادت سے فارغ ہو گئے؟ بتایا جاتا ہے نہیں۔ پھر 3-4 دفعہ ایسے ہوا، میرے آقا علیہ السلام یہی بار بار سوال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم دیا کہ ان کو کہیں کہ وہ عبادت کروائیں، نماز پڑھوائیں، اور میرے آقا کو تھوڑا سا افاقہ ہوتا ہے، آپ اپنے ساتھیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پاؤں گھسیٹ کر مسجد کی طرف آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح استقامت دکھائی، کیوں نہ دکھاتے؟ میرے آقا علیہ السلام خود اپنے صحابہ کو یہ سبق اور درس دیا کرتے تھے۔ سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا سے سوال کرتے ہیں، کلی فی الاسلام
قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے اسلام کے اندر ایسی بات کہہ دیجئے جس پر میں عمل کروں اور مجھے کسی اور سے سوال کرنے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، فرمایا اللہ پر ایمان لے آؤ، یہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا، اس پر قائم ہو جاؤ۔ قائم ہونے کا مطلب، ایمان کا مطلب، وضاحت یہاں وقت نہیں ہے لیکن وگرنہ اس کی وضاحت کی جاتی اختصار کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ پر ایمان لاؤ تو اللہ کی عبادت کرو اور پھر اس پر استقامت دکھاؤ، ہمیشہ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے چند دن عبادت کر لی، رمضانی بن گئے، اس کے بعد پھر ویسی کی ویسی حالت، ایسا نہیں۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان اللہ لم يجعل لعمل المؤمن اجل دون الموت، اللہ رب العالمین نے مومن کے خیر اور بھلائی کے نیک اعمال کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے کہ اتنی دیر کر لو اس کے بعد تمہیں معافی ہے، استثناء ہے، تم عبادت کو چھوڑ دو، اس نیک عمل کو ترک کر دو، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا سوائے موت کے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، مومن موت کے منہ میں جاتا ہے تبھی جا کر اس کے نیک اعمال رکتے ہیں۔ بلکہ اسلام نے تو یہ طریقہ بھی بتلایا، صدقہ جاریہ کے کام کر جو تمہاری موت کے بعد بھی جاری رہیں، موت کے بعد بھی۔ آگے چل کے تیسرا سبق یہ رمضان ہمیں صبر کا دیتا ہے، یہ مہینہ ہی صبر کا ہے، کہا جاتا ہے شہر الصبر، صبر کا مہینہ، کہ انسان روزہ رکھتا ہے تو اپنی تمام جائز خواہشات سے رک جاتا ہے، جن سے اسلام نے روکا ہے، دین نے روکا ہے، اس سے یہ رک جاتا ہے، اپنی نجائز جائز تمام خواہشات ترک ہو جاتی ہیں۔ یہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، صبر کر رہا ہے، اور یہ سبق کا درس اور اس کو سبق پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ صبر جو ہے یہ بڑے بڑے امور سے ہے۔ رمضان کے روزوں کا بنیادی مقصد تقویٰ، اور یہ سبق کا درس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکٹھے ان کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا یہ روزوں کا مقصد حاصل کرو، صبر کرو، فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے بڑے امور میں سے ہے، یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ باہمت لوگوں کا کام ہے، بڑے بڑے جو لوگ بڑے بڑے کام کرنے والے، یہ ان کا کام ہے۔ فرمایا سنو صبر کا یہ سبق اور جو درس تمہیں دیا جا رہا ہے، رمضان کہتے ہیں صبر کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ،